أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعني أبي القاسم مصطفى محمد. صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلى صل میرے لائق احترام سننے والوں، ہمارے دروس کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اصلاح معاشرہ میں ائمہ طاہرین کا کردار، اور ہم بحث کرتے ہوئے آپ کے سامنے گزارش کرتے ہوئے یہاں پہنچے تھے کہ کسی بھی معاشرے میں تین طرح کے بگاڑ ممکن ہیں، تین طرح کے انحرافات ہو سکتے ہیں۔ انحراف اخلاقی، جس میں بہت سارے انحرافات تھے، جھوٹ، حسد، بغض، کینہ، یہ تمام اخلاقی برائیاں ہیں، اخلاقی بیماریاں ہیں۔ ان سے ہمارے وجود کو پاک ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجیں گے محمد محمد وعجل محمد۔ اور دوسرا انحراف اعتقادی تھا، جس پر ہم نے 2 دن، تقریباً 1 دن ہم نے گفتگو کی، اور آج آخری گفتگو ہے اس انحراف پر، اور آپ کی زحمتیں تمام ہیں اس حوالے سے۔ تو امام باقر صلوات اللہ وسلام علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، جسے میں نے کل گزارش کیا تھا آپ کی خدمت میں، کہ 3 طرح کے لوگوں نے ہم خاندان عصمت و طہارت کے لیے بڑا صدمہ پہنچایا ہے، بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ جس میں سے پہلا الغلو فینا، وہ لوگ جنہوں نے ہم پر غلو کیا، ہمیں اپنے حد سے بڑھا دیا۔ ان لوگوں نے ہمیں اپنے حد سے بڑھا کر ہمیں صدمہ پہنچایا۔ اور دوسرا التقصیر فی امرنا، بعض لوگوں نے ہمیں ہمارے حد سے، ہمارے مقام سے گرا کر ہمیں صدمہ پہنچایا، اور یہ دونوں طرح کے لوگ جہنمی ہیں۔ مولا علی کا فرمان ہے، میرے متعلق 2 طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو مجھے حد سے بڑھا دیں گے، اور دوسرے وہ جو مجھے حد سے گرا دیں گے۔ اور تیسرے لوگ جنہوں نے صدمہ پہنچایا، تیسرا گروہ، بقول امام باقر علیہ السلام: التصریح بمصالب اعدائنا، وہ گروہ ہے جنہوں نے تقیے کی رعایت نہیں کر کے ہمیں نقصان پہنچایا۔ یعنی آج کے دور میں تو الحمدللہ تقیے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بعض مقامات پر ممکن ہے میں اور آپ کو تقیہ کرنا پڑے، وَإِلَّا الحمدللہ آج ہم آزاد ہیں، ہم کھل کے اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہیں ممبروں سے، مائک سے۔ اس زمانے میں بڑی سختی تھی، کھل کے اپنے عقیدے کے اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بصیرت تھی، ان کی بصیرت کی وجہ سے آج دنیا میں الحمدللہ اربوں میں شیعہ پائے جاتے ہیں، کروڑوں میں شیعہ پائے جاتے ہیں۔ یہ ائمہ کی بصیرت تھی۔ اگر اس وقت ائمہ طاہرین تقیے کا حکم نہ دیتے، کھل کے اپنے عقیدے کے اظہار کرتے شیعیان علی، تو پھر شاید آج میں اور آپ نہ ہوتے۔ یہ ائمہ کی بصیرت تھی کہ انہوں نے تقیے کا کہا، اور تقیے کی وجہ سے آج الحمدللہ پوری دنیا میں شیعہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اور آج جس زمانے میں علی کا نام لینا یا اپنے بچے کے لیے علی کا نام رکھنا جرم تھا، آج الحمدللہ
ہر گلی سے علی علی کی آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ ائمہ طاہرین کی بصیرت تھی۔ تو امام فرماتے ہیں اس زمانے میں کچھ لوگوں نے ہمیں تقیے کی رعایت نہیں کر کے صدمہ پہنچایا ہے، ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، ہمیں اذیت پہنچائی ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت زہرا کے قاتلین نے سیدہ زہرا کو قتل کیا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اسے بیان کرنے کے موقع محل ہے۔ ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی۔ جی سامع کے حساب سے بات ہے، خطیب کو بھی ماہر خطیب وہ ہے کہ وہ سامعین کے حساب سے بات کرے، نفسیات کے مطابق روان شناس ہو، وہ روان کو پڑھے اور اسی حساب سے بات کرے۔ تو ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی۔ اب گلی گلی میں کسی کے مسلک کی آپ توہین کرو گے، کسی کے فرقے کی آپ توہین کرو گے، اگر آپ ان کے خداؤں کو برا بھلا کہو گے تو وہ تمہارے خدا کو بھی برا بھلا کہیں گے۔ جی اگرچہ وہ باطل ہیں، آپ کے کسی باطل خدا کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے وہ آپ کے حق خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ تو توہین نہیں کرنا چاہیے، دوسرے مذاہب کے مقدسات کی ہمیں احترام رکھنا ہوگا۔ یہ ہمارے مرجعیت کا فتویٰ ہے، رہبر مسلمین نے کہا ہے کہ دوسرے مذاہب کے مقدسات کو، دوسرے فرقوں کے مقدسات کی توہین حرام ہے اور اس کا موقع مال ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم بی بی فاطمہ زہرا کے قاتلوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ بھائی دیکھیں یہاں ایک فرق ہے، ایک ایکسیپٹ ہے یعنی ان کو قبول کرنا ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک ریسپیکٹ ہے، دو چیزیں ہیں۔ ہم ریسپیکٹ دیں گے اور ریسپیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، ہم قبول بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں جی، یہ ہو بھی نہیں سکتا، اور نہ ہم کبھی انہیں قبول کریں گے۔ ان کے قاتل ہیں، اللہ کی لعنت ہو سیدہ زہرا کے قاتلوں پر، اور خدا ان سے حساب لے گا۔ تو بہرحال موقع مال ہوتا ہے گفتگو کرنے کی۔ اکثر بات ہٹیا کریں گے محمد والے محمد۔ ابو جہل لعنت اللہ علیہ، جی اس نے سرکار سے جنگیں کی۔ اگر پیغمبر کے کھلے دشمن گنے جائیں تو ان میں سر فہرست ابو جہل اور ابو سفیان۔ ابو جہل بڑا لعنتی انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر بعد از اسلام جب اس کے بیٹے نے اسلام قبول کیا تو لوگ اس کے بچے کو، اس کے بیٹے کو ابو جہل کی وجہ سے چڑھاتے تھے، تانا دیتے تھے، آپ فلانی کے بیٹے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دلیل پیش کر رہا ہوں، صلوات بھیجیں گے محمد علیہ۔ پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا ابا، یعنی ابو جہل کے بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی توہین مت کرو، لا تسبوا، توہین مت کرنا، جی اس کے باپ کو برا بھلا مت کہو، اس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کے بیٹے کا دل دکھتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ لعنتی تھا لیکن اس کے سامنے اس کی توہین، یہ پیغمبر کا فرمان ہے، بیٹے کے سامنے، کیونکہ بیٹا بھی مسلمان ہوا تھا، کہ اس کے سامنے اس کی توہین نہیں کرنا۔ اور یہ بات بھی مرحلہ فکر ہے، آپ بیٹھ کے اپنی جگہ میں سوچیں گے۔ دیکھیں اگر آپ کسی کی توہین کریں گے نا تو یہ توہین باعث کھینچاؤ نہیں ہوتی ہے، اپنی طرف کھینچنا اور اپنی طرف لانے کا باعث توہین نہیں ہوتی کبھی بھی۔ جی یہ توہین لوگوں کو دور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ گالی دو گے، گالی ہی بری چیز ہے نا، جی گالی حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یزید لعنتی ہے، اس میں کوئی انکاری نہیں ہے، وہ سب سے بڑا لعنتی، تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا لعنتی ہے، لیکن اس کو گالی دے کے کیوں اپنے آپ کو گناہ گار کرتے ہو؟ گالی کیوں دیتے ہو؟ ٹھیک ہے اس کی توہین ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس کے اوپر ملائکہ کی لعنت ہے، اس کے اوپر جن و انس کی لعنت ہے، وہ مجرم ہے انسانیت کا، وہ مجرم ہے خاندان عصمت و طہارت کا۔ گالی خود گناہ ہے، اپنی زبان کو کیوں آلودہ کرتے ہو؟ لفظ گالی غلط چیز ہے۔ تو بہرحال توہین آمیز الفاظ سے گریز کریں۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ لوگوں نے تقیہ نہیں کر کے ہم خاندان عصمت و طہارت کو نقصان پہنچائے، ہر جگہ میں کچھ بھی کہا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، امام باقر کے دور میں بہت سارے فرقے وجود میں آئے۔ یہ جو انحراف اعتقادی ہے یہ بہت بڑا خطرناک ہے، یعنی امام باقر کے دور میں فرقہ خوارج جنہیں حروریہ کہا جاتا ہے، زیدیہ تھا، حروریہ تھا، مرجعہ تھا، قدریہ تھا، اور اسی طرح کیسائیہ
नामी एक फ़िरका था। ये बहुत सारे फ़िरके इमाम बाक़िर सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि के दौर में थे, जिनमें से मैंने एक दो की तरफ इशारा किया। गुलात की तरफ मैंने इशारा किया जिन्हें आप नुसेरी कहते हो, और इसी तरह खवारिज की तरफ मैंने इशारा किया कि इनका क्या अक़ीदा था, ये किस तरह के लोग थे। और इसी तरह क़दरिया हैं, क़दरिया फ़िरका, इनका अक़ीदा ये है, ये कहते हैं कि हम जो भी करते हैं वो हम मजबूर हैं, हम नहीं करते बल्कि अल्लाह करवाता। अगर हम चोरी करते हैं तो भी अल्लाह करवाता। ये इनका अक़ीदा है। ऐसे गलत अक़ीदा वाले फ़िरके वजूद में आए। इसी तरह एक फ़िरका है मुर्जिया, इनका अक़ीदा है, ये कहते हैं इंसान का दिल साफ होना चाहिए, अमल में यार नहीं है। जी, ये हंसने वाली बात है। जो आइडियालॉजी होगी वही तो अमल में आएगा ना। हिकमत नज़री फ़लसफ़े में इसे कहा जाता है। जो हिकमत नज़री होगी वही हिकमत अमली में आएगा। आपके दिल में आप सोचेंगे ना, जामे मस्जिद जाऊंगा जुमे के लिए, तभी तो आप घर से निकलेंगे, तभी आप मस्जिद पहुंचेंगे। जो हिकमत नज़री होगा वही हिकमत अमली होता। फ़लसफ़ा इस तरह बयान करते हैं इस चीज़ को। लेकिन ये अजीब बात करते हैं, कहते हैं दिल साफ होना चाहिए, अमल में कुछ नहीं रखा है। आप ज़ना भी करो, आप चोरी भी करो, कोई मसला नहीं है। और ये क़दरिया का जो नज़रिया है मुर्जिया से भी ख़तरनाक है। ये कहते हैं जो भी हम करते हैं नौज़ुबिल्लाह, पूरा अपनी गलतियां, अपना मलबा अल्लाह पर डाल देते हैं। कहते हैं जो भी हम करते हैं वो अल्लाह करवाता है। यानी अगर कोई फ़िरऔन बना है तो भी अल्लाह ने बनाया है, अगर कोई शद्दाद बना है तो अल्लाह ने बनाया, अगर कोई नमरूद बना है तारीख़ इंसानियत में तो उसकी गलती नहीं है, ये अल्लाह ने किया। अगर कोई यजीद बना है, शिमर बना है, ख़ानदान इसमत व तहारत के जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए हैं, तो ये इन्होंने नहीं किया बल्कि अल्लाह ने करवाया। ये इस तरह के अजीब व गरीब फ़िरक़े इमाम बाक़िर सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि के दौर में वजूद में। ज़ैदिया फ़िरका, इसकी तरफ इशारा करूँगा। ये तफसीली गुफ्तगू है, किताबें हैं इनके ऊपर, इनके अक़ीदे हैं, ये पूरी मज़ाबें हैं इनके ऊपर। खैर 10 मिनट में तो बयान नहीं हो सकता, मैं खुलासतन अर्ज़ कर रहा हूँ। ज़ैदिया ये इमाम सज्जाद का बेटा है, ज़ैद इब्न अली इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब इब्न अब्दुल मुत्तलिब, सलवात भेजेंगे मोहम्मद। इन्होंने बाद अज़ करबला तलवार उठाई, इमाम हुसैन के खून का बदला लेने के लिए इन्होंने तलवार, जिसे जंग हुर्रा कहा जाता है, वहाँ ये शहीद हो गए। बड़े मुत्तकी इंसान थे। इन्होंने तलवार, तो बाद में कुछ लोग इनको इमाम कहने लगे, इमाम बाक़िर को छोड़ दिया। और इनका अक़ीदा ये है कि कहते हैं जिसने तलवार उठाई वही इमाम होता है, जो तलवार नहीं उठाता है वो इमाम नहीं होता। इस तरह का अक़ीदा, जबकि खुद ज़ैद अजीम इंसान थे। इन्होंने ये अक़ीदा नहीं बनवाया, ये तो शहीद हो गए। इन्होंने क़याम खून इमाम हुसैन के लिए क़याम किया और ये मारे गए। बाद में इनके नाम पर एक फ़िरका बन गया। और कैसाइया फ़िरका जो है वो अमीर मुख्तार, क्योंकि इन्होंने इमाम हुसैन के खून का बदला लिया, इनको इमाम मानने लगे। तो इस तरह के फ़िरक़े बहुत सारे वजूद में आए और इन फ़िरक़ों के साथ इमाम बाक़िर सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि ने जंग की है, लड़ा है। एक शख्स है, सलवात हदिया करेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमजा इब्न मोहम्मद अत-तैयार नामी एक शख्स है। ये कहते हैं मैं असर इमाम बाक़िर सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि में था और इस तरह के बहुत सारे फ़िरक़े वजूद में आए, तो मैं परेशान हो गया, मैं गीच हो गया और मुझे मालूम नहीं हुआ इन फ़िरक़ों में से सच्चा फ़िरका और हक फ़िरका कौन सा है कि जिसकी तरफ मैं चला जाऊँ। आज भी बहुत सारे फ़िरक़े हैं ना, आपके सवाल होते हैं मुसलमानों के अंदर बहुत सारे फ़िरक़े हैं। पैगम्बर के हदीस से 72 फ़िरक़े होंगे जी। परेशान, ये कहते मैं बड़ा परेशान हुआ और मुझे समझ में नहीं आया कि इन तमाम फ़िरक़ों में से सच और हक फ़िरका कौन सा है। तो मैं चला अपने कमरे में और मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी और अपने आप को क़िबले की तरफ किया, रूब क़िबला हुआ होकर मैंने अल्लाह से फरियाद करना शुरू की, मालिक तू मेरी रहनुमाई फरमा, तू मुझे सीधे रास्ते की तरफ, सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत फरमा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं किस फ़िरक़े में चला जाऊं। तो ये यही दुआ कर ही रहा था कि एक मर्तबा इसके दरवाजे पर दस्तक हो गई। तो इमाम ये शख्स मुतवज्जो हुआ, इसने अंदर से आवाज़ दी कौन है, तो बाहर से एक शख्स कहने लगा आपको इमाम बाक़िर ने तलब फरमाया। और ये उठा, अब ज़ाहिर इमाम ने बुलाया था, तो ये अपनी जगह से बुलंद हुआ और फ़ौरन दौड़ता हुआ इमाम की खिदमत में चला गया। अब इमाम के सामने इसने कोई तज़किरा नहीं किया था कि क्या हुआ है,
کیا یہ کر رہا تھا. تو امام باقر صلوات اللہ وسلم علیہ نے جب اسے دیکھا تو اسے فرمانے لگا لا الی الزیدیہ ولا الی الحروریہ ولا الی المرجیہ ولا الی القدریہ بل الینا الینا الینا. قدریہ کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, زیدیہ کی طرف بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, مرجیہ کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہماری طرف آ جاؤ, یعنی شیعہ اثنا عشریہ کی طرف آ جاؤ. بل الینا الینا الینا, ہماری طرف آ جاؤ. تو یہ شخص دنگ رہ گیا, یہ پریشان ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. میں نے مدد مانگی تھی اللہ سے, میں نے کہا تھا یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما. امام باقر نے مجھے بلا کر وہی بات دہرائی جو میں اللہ سے سننا چاہتا تھا, وہی بات امام باقر نے کی. تو یہ شخص کہنے لگا الحمدللہ الذی ہدانا, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہدایت طلب کرنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے, وہ ہدایت کرتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر, انحراف عقیدہ, عقیدے کا بگڑ جانا بہت خطرناک ہے. جب انسان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے نا, کسی معاشرے میں لوگوں کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے, تو پھر اس معاشرے سے ابن ملجم برآمد ہوتا ہے, اور پھر وہ برآمد ہو کر اللہ کے ولی کو, روح دین, مغز دین علی ابن ابی طالب کو یہ کہہ کے قتل کرتا ہے کہ علی نعوذ باللہ کافر ہو گیا. یہ عقیدہ بگڑنے کی وجہ سے. اور پھر ایسے معاشرے سے جہاں عقیدہ خراب ہوتا ہے, وہاں سے شہید مطہری کا, جو کہ مفکر اسلام ہے, مغز اسلام ہے, شہید مطہری کا قاتل برآمد ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں شہید مطہری کا قاتل؟ وہ کہتے ہیں میں نے مطہری کو قرآن سے قتل کیا ہے, یعنی قرآن نے مجھے بتایا کہ مطہری کو قتل کرو. جب انسان کا عقیدہ بگڑتا ہے تو یہ حالت ہو جاتی ہے. جب انسان کا عقیدہ بگڑتا ہے تو داعش وجود میں آتے ہیں, طالبان وجود میں آتے ہیں, القاعدہ وجود میں آتی ہے, اور یہ وجود میں آ کر اللہ اکبر کہہ کے بے گناہ لوگوں کا گلا کاٹتے ہیں. یہ عقیدے کے بگڑنے کی وجہ سے. اور عقیدہ بگڑنے کے لیے, اگر عقیدہ بگڑ جائے کسی کا تو پھر وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے اور تباہ ہو جاتا ہے. تو خدا کے خلا کے دو عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں, خداوندہ واسطہ محمد وال محمد کا ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما. خداوندہ ہمیں اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ ہمیں شیعہ اثنا عشری کے عقیدے پر محکم اور مستحکم فرما. خداوندہ ہمارے گناہان کبائر و صغائر کو معاف فرما. خداوندہ تمام مریض و مریضہ کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. خداوندہ حاضرین مجلس کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. خداوندہ اس جم میں موجود تمام لوگوں پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما. خداوندہ ہماری سب سے بڑی حاجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لوليك الفرج والعافية والناس. اللهم احفظ قائدنا الخامنئي إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. ثواب الفاتحة.